وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ کی تفصیلی باتیں سنی اور محبت بھری باتیں، محبت بھرے مضامین اور بہت زیادہ فنائیت اور اخلاص اور بہت زیادہ اللہ تعالی کے فضل و برکات کا ظہور آپ کے مضامین میں محسوس ہوا۔ الحمدللہ تعالی اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا کہ بھئی ہم گنہگار ہیں اور سراپا گنہگار ہیں۔ گنہگار کیا ہے؟ سراپا گناہ ہی گناہ ہے، سراپا ہم تو معاصی ہیں، مجموعہ معاصی ہیں۔ ایسا ہی تو سمجھنا چاہیے، ایسا ہی ایک مومن کی شان ہے کہ بھئی ایسا ہی سمجھا اپنے آپ کو۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام جہاں کثرت سے اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر کثرت سے توبہ و استغفار کرتے ہی رہتے تھے، تو پھر ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم سمجھے کہ بھئی ہم قطب عالم ہو گئے، غوث اعظم ہو گئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالی کی عظمت کا تقاضا ہے، معرفت الہیہ کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سراپا عیب ہی عیب سمجھے، سراپا اپنے آپ کو گناہ سمجھے۔ اب یہ کہ بھئی اپنا کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا، اپنا کوئی گناہ ہی نظر نہیں آتا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نا کہ کوئی گناہ ہی نظر نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ بھئی کہ ہم سے تو مستقل کی گناہ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ بد نظری اور نہ یہ نہ وہ، تو گناہ کرنا بھی کوئی فرض ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی یہ مقتضی بندگی ہے، معمورات شریعہ میں سے ہے کہ جس کے لیے دل ٹوٹنے لگے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو، ہے نا؟ تو اس لیے تو کوئی گناہ کا ثبوت تو ضروری ہے۔ جب گناہ ہی نہیں ہو رہا ہے تو پھر لگتا ہے کہ میں اپنے عیب کو چھپا رہا ہوں۔ ایک آدمی ہگتا نہیں ہے، اب وہ اس کو پریشانی ہے کہ بھئی سب لوگ ہگ رہے ہیں تو میں کیوں نہیں ہگ رہا ہوں؟ کیا بات ہے، ہگنا تو چاہیے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کیسی فکر ہے؟ یہ حماقت اور جہالت کے سوا اور کیا ہے بھئی؟ ہاں، یا یوں کہیے کہ یہ عظمت الہیہ کی ایک کیفیت ہے، غلبہ عظمت الہیہ کی ایک کیفیت ہے، یہ ہے۔ لہذا اگر ایسی کیفیت ہے تو اس نعمت پر شکر گزاری واجب ہے کہ اللہ تعالی کا فضل ہے کہ حق تعالی جل وعلا شانہ ہر قسم کے معاصی سے اپنے کرم سے حفاظت فرما رہے ہیں۔ حق تعالی کسی کو اگر معاصی سے محفوظ فرما دے تو شکر گزاری واجب ہے کہ نہیں؟ یا یوں سمجھے کہ بھئی ارے مجھ سے کیوں نہیں گناہ ہو رہا ہے، کسی گناہ کا ثبوت ہی نہیں مل رہا ہے، میں کیسا بندہ ہوں؟ یہ کیا بات ہے؟ اب ایک گلاب وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ بھئی کہ پوری دنیا میں گوبر ہی گوبر نظر آ رہا ہے، اور تو میں اپنی ذات میں گوبر کا کوئی ایک ذرہ بھی نہیں محسوس کر رہا ہوں اپنے وجود میں۔ کیا بات ہے؟ کیسے ممکن ہے دنیا میں رہ کر گوبر کا کوئی بھی حصہ میرے حصے میں، کوئی بھی حصہ میری قسمت میں نہ آئے؟ ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ ضرور کچھ تو ہونا چاہیے ساتھ میرے بھی، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ یہ بہت بڑی ہے نا، یعنی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے کہ بھئی ہم اپنے اندر کیوں نہیں عیب دیکھتے؟ اس پر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جب یہ گناہوں کو ڈھونڈتے رہنا اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں گناہ ہے میرے، ڈھونڈنے کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یہ ہے کہ ذمہ داری تو ہے کہ بھئی طاعت کی ذمہ داری ہے، معاصی ہو جائے تو ندامت استغفار سے تلافی کی ذمہ داری ہے۔ گناہوں کو اپنے گناہوں کی فہرست تلاش کرنے کی اور وہ گناہوں کو ڈھونڈنے کی کون سی ذمہ داری دی گئی ہے شریعت پاک میں؟ ڈھونڈتے رہنا ہمیشہ دن رات، کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، اگر ہو گیا ہے تو پھر اس کو دیکھ لینا،
پھر اس سے توبہ استغفار کرنا، اس کی اصلاح کرنا، ڈھونڈنے کی کوئی ذمہ داری ہے نہیں. اگر گناہ ہو گیا تو پھر معافی مانگ لے. باقی یہ ہے کہ ہماری طاعت ہی کہاں ہے، ہم تو سراپا گناہ ہی گناہ ہے. جہاں حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اے خدا ہی بندرا رسوا مکن، گر بدم من سر من پیدا مکن. گر بدم من کی کیا معنی؟ اگر میں برا ہوں، کیا یہ معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ میں سراپا عیبی آئے ہوں، سراپا گنہگار ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمیں رسوا نہ فرمائیے. یہ تو ہے. تو تمام اکابر اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے تھے. لہذا اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے. باقی طاعات کی توفیق ہو جائے تو اس پر شکر گزاری بھی چاہیے کہ ان کی عنایت ہے، ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم سے اپنے پسند کا کوئی کام لے لیا، پسند کا کوئی عمل ان کے کرم کی برکت سے ظہور میں آیا، ہم سے صادر ہوا ہے. یہ ان کے کرم کا ظہور ہے، ان کی مہربانی ہے ہم پر. منت منے کے خدمت سلطہ ہمی کنی، منت شناس ازو کے بہر خدمت بداشتت. بادشاہ اگر کام لے لے تو احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ احسان ماننا چاہیے کہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنی خدمت کا شرف ہمیں بخشا ہے. لہذا اس پر اس قدر پریشان ہونے کی یعنی کوئی معقولیت تو ہے نہیں. بھئی کیا ہے کہ بھئی ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جبکہ ہم سراپا گناہ ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ مسئلہ کا کیا معنی ہے؟ ہم ہیں سراپا عیب، ہیں سراپا گناہ. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری طاعت جو ہے اس کو قبول فرما لیجئے، بس یہ ہے کہ اتنی سی درخواست ہے کہ ہمارے گناہوں پر اپنے قلم عفو جو ہے اس کو جاری فرما دیجئے. قلم عفو بر گناہ ہم کش نمی گویم کہ طاعتم بپذیر. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری طاعت قبول فرما لیجئے، قلم عفو بر گناہ ہم کش، اپنے معافی کا قلم چلا دیجئے ہمارے گناہوں پر کہ جا تجھے معاف کر دیا. اب مولانا قاسم نانوتوی تو یوں فرماتے ہیں، مولانا تھانوی تو فرماتے ہیں کہ بھئی ہم اس قابل ہی نہیں کہ ہم جنت کے قابل ہرگز نہیں ہیں، مستحق ہرگز نہیں ہیں، بالکل مستحق جہنم ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ جہنم کے عذاب جہنم کے سہنے کی بھی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے، اس لیے جنتیوں کی جوتیوں میں تھوڑی سی جگہ عنایت فرما دیجیے. تو انہوں نے اپنے آپ کو کہاں سمجھا کہ بھئی ہم تو بہت ہی عبادات والے ہیں، طاعت والے ہیں، ہے نا، بے گناہ ہیں. اپنے آپ کو گنہگار سمجھا، جبھی تو اس طرح سے حق تعالیٰ کے حضور میں روتے تھے. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ سارے عالم، سارے جہان کا دکھڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا. یہ تو حال ہے ہمارے بزرگوں کا. لہذا اس میں جو ہے اگر کوئی گناہ نظر نہیں آتا تو ٹھیک ہے، پھر یہی سمجھے کہ بھئی اب تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم ان کی عنایت ہے کہ اپنی طاعات کی توفیقات سے اور اذکار و یاد کی توفیقات سے ہمیں علی الدوام نوازتے ہیں، نوازش فرماتے ہیں. ان کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے بلا استحقاق، ہم پر ان کا کرم ہے بس. اور باقی ہے کہ ہم تو سراپا گناہ ہے، ہمارا وجودی گناہ ہے، ناپاک. یہ جس چیز سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہی تو ناپاک ہے. پھر
آگے پیٹ میں تمام سب غلاظتیں بھری پڑی ہیں، اور ایسی حالت میں بندہ اللہ کے حضور میں کوئی بھی عمل کرے، کام کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے شان عظمت کے موافق وہ کیسے ہو؟ جب ان کی عظمت کے شان عظمت کے موافق مطابق نہیں ہے تو یہ کیا طاعت ہے؟ آئے بھی آئے ہوئے گناہ ہی گناہ ہے. اس لیے واجب الاستغفار ہے نا، واجب التوبہ ہے. ہاں یہ ہے کہ صورتاً یہ اہل طاعت کی طاعت جیسی نظر آتی ہے، یہ حق تعالی جل وعلا شانہ کا کرم ہے. وہ اس کو اہل طاعت کی طاعت کے ذرا اپنے کرم سے قبول فرما لے اور ہمیں معاف فرما دے، بس ختم معاملہ. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اولیاء صدیقین کاملین میں شامل فرمائے، فہم دین سے نوازے، ابدیت اخلاص سے نوازے، فنائیت سے نوازے، اور اکابر دین کے طریق پر جینا مرنا نصیب فرمائے. اس میں زیادہ دماغ خراشی یہ غلط بات ہے. یہ ہمارا کام ہے یاد الہی، اور تھانوی فرماتے ہیں ہمیں گناہوں کے تصور و مراقبات کے لیے ہم نہیں پیدا کیے گئے. اور اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ لیجئے، ہم گناہوں کو ڈھونڈنے کے لیے، جستجو کے لیے ہے نا نہیں پیدا کیے گئے. جیسے جاسوس حکومت کی طرف سے جاسوس جو مقرر کیے جاتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ بھائی وہ جاسوسی کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں ہمیشہ. تو گناہوں کے تجسس کی کوئی ذمہ داری تو ہے نہیں. ہاں گناہ اگر نظر آ جاوے یا سمجھ میں آ جاوے تو معافی مانگ لے. اجمالی طور پر یوں کہنا کافی ہے کہ دانستہ نادانستہ یعنی معلوم غیر معلوم ہر قسم کے گناہوں کا کریم اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے، بس ختم معاملہ. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم انت المؤخر لا الہ الا انت. اور یہ کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی رحمتک ارجو عندی من عملی. اور یہ دعا بھی یاد رہے تو پڑھیں کہ بھئی اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے. جزاک اللہ.